پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 56,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 1010 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس 56,401 کی سطح پر ٹریڈ۔ درآمدی بل اور بیرونی قرض کے دباؤ سے روپیہ کمزور ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے مہنگا، ڈالر 287 روپے 20 پیسے میں فروغ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف جائزہ مذاکرات کا آخری دور۔ ایف بی آر، وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک سے پالیسی سطح کے مذاکرات جاری۔ آئی ایم ایف اپنے مطالبات اور سفارشات سے پاکستانی وفد کو آگاہ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف بیرونی فائنینسنگ ضروریات سے متعلق سوالات، ٹیکس محصولات سے متعلق مطالبات پیش کر سکتا ہے۔ فارن ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے آئی ایم ایف کو بریفنگ دیے جانے کا بھی امکان۔ پالیسی سطح کے مذاکرات 15 نومبر تک شیڈول۔ توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیسز۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم پیشی پر تحریری رپورٹ پیش۔ اسد عمر اور فواد چودھری میں سے بھی کوئی پیش نہ ہو سکا۔ فواد چودھری اڈیالہ جیل میں ہیں، وکیل نے آگاہ کر دیا۔ ممبر نثار دورانی نے کہا، ٹھیک ہے، اس آرڈر پر آرڈر کر دیتے ہیں۔ اسد عمر کی جانب سے کوئی بھی پیش نہ ہو سکا۔ کیسز کی سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں ہوگا۔ نگران وفاقی کابینہ نے وزارت قانون کی سمری منظور کر لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ سربراہ تحریک انصاف کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل ہوگی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ نو مئی کے واقعات کی ایف آئی آر کے خلاف شیخ رشید کی پٹیشن پر اعتراضات ختم۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے اعتراضات ختم کیے۔ شیخ رشید بولے، ایسے شہروں میں مقدمات درج ہوئے جہاں میں کبھی گیا ہی نہیں، ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کا ساتھ دیا، لیکن مجھے نظر لگ گئی۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آئے اور 22 اکتوبر کو میں واپس آیا۔ نواز شریف کو کب نظر لگتی ہے، اس کا انتظار کروں گا۔ چلے کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ چودھری پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود گرفتار کرنے کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ دونوں کے پیش نہ ہونے پر اظہار ناراضی۔ درخواست گزار کے وکیل کو آئندہ سماعت پر جواب الجواب جمع کرانے کا حکم۔ توہین عدالت درخواست کی سماعت 16 نومبر تک ملتوی۔ نیب راولپنڈی میں آج اہم پیشیاں۔ بشرا بی بی اور فرح گوگی کی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں طلبی۔ بشرا بی بی نیب راولپنڈی پیش۔ نیب آفس نے فواد چودھری کو جہلم تا پنڈ دادن خان ڈویل کیریج منصوبے میں بھیجا سیاسی اثر و رسوخ اور اراضی خریدنے پر طلب کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خود مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھ کر مردم شماری کی حمایت کی۔ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے بلوچستان کی مردم شماری کے خلاف اپیل کیسوں میں ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، آپ کے وزیر اعلیٰ کہاں تھے اور کون ان کو زبردستی اجلاس میں لے گیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کامران مرتضیٰ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، کچھ آئینی سوالات ہیں، بہتر ہے ان پر تیاری کر لیں۔ عدالت نے قانونی سوالات پر معاونت کے لیے وکیل کامران مرتضیٰ کو 1 ہفتے کا وقت دے دیا۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹس، سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ بڑے میاں نے بلوچستان کا سیاسی ٹرپ پلان کر لیا۔ پارٹی رہنماؤں کو سندھ بھیج کر نواز شریف خود کوئٹہ میں سیاسی محاذ گرمائیں گے۔ لیگی قائد کل بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں شیڈول۔ عام سیاسی کھلاڑیوں کی نون لیگ میں شمولیت متوقع۔ بلوچستان عوامی پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ معاہدے کا بھی امکان۔ شہباز شریف بھی لیگی قائد کے ہمراہ جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ارشد حسین شاہ نے ذمہ داریاں سنبھال دی۔ نئی صوبائی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، مشاورت جاری۔
پچھلی کابینہ کے بیشتر وزراء کے برقرار رکھنے کا امکان، نئے وزراء کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے مشاورت، نگران کابینہ کی حلف برداری تقریب بھی آج ہوگی۔ نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ ارشد حسین کی 400 آمد۔ مرحوم نگران وزیر اعلیٰ کے صاحبزادوں بہرام اعظم خان اور سکندر اعظم خان اور اہل خانہ سے تعزیت۔ فاتح خانی کی انوار الحق کاکڑ نے کہا، مرحوم انتہائی قابل افسر تھے اور نگران صوبائی حکومت میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اسموگ پھر بڑھنے لگی، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 333 ریکارڈ، کراچی کا فضائی آلودگی میں چوتھا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 197 تک پہنچ گیا۔ بھارت میں بھی اسموگ کے ڈیرے، دیوالی کے بعد فضائی آلودگی بڑھ گئی۔ نئی دلی کا 417 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ پہلا نمبر، کولکتہ 5ویں نمبر پر موجود۔ پنجاب حکومت کا ون وے کی خلاف ورزی روکنے کے لیے یو ٹرن پر ٹائر کلر لگانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ لاہور کی 32 سڑکوں پر عارضی تجاوزات مستقل طور پر دور کی جائیں گی۔ جناح ہاؤس سے کریم بلاک تک انڈر پاس بنانے کی تجویز کا بھی جائزہ۔ ٹیپا کو 32 مقامات پر سڑکوں اور چوراہوں کی ریسٹرکچرنگ کرنے کی ہدایت۔ ایف آئی اے افسران کے خلاف شکایات۔ ڈی جی ایف آئی اے نے 35 افسران کے خلاف رپورٹ مانگ لی۔ تمام زونز کو اسسٹنٹ سب انسپکٹرز کی رپورٹ فراہم کرنے کا حکم۔ نئی رپورٹ کی روشنی میں افسران کی تقرری اور موجودہ گریڈ میں رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ملک بھر میں پاسپورٹ اجرا بلیک لاک ختم۔ لیمینیشن پیپرز ملنے کے بعد نئے پاسپورٹ کی پرنٹنگ مکمل۔ لیمینیشن پیپر نہ ہونے سے ارجنٹ، فاسٹ ٹریک اور نارمل پاسپورٹ پرنٹنگ روک دی گئی تھی۔ اب 28 ستمبر 2023 تک جمع نارمل کیٹیگری کے پاسپورٹ تیار ہو چکے۔ ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی کہتے ہیں، آئندہ 10 دنوں میں پاسپورٹ اجرا کا عمل مزید بہتر ہو جائے گا۔ سندھ میں گنے کی قیمت 425 روپے فی من مقرر۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس۔ مقبول باقر بولے، سندھ حکومت گندم کی قیمت 4000 روپے فی من پہلے ہی کر چکی ہے۔ پنجاب میں چاول اور گندم کی پیداوار سندھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ این کیو ایم پاکستان کے رہنما رؤف صدیقی کو دل کا دورہ، این آئی سی وی ڈی منتقل کر دیا گیا۔ رؤف صدیقی کی اینجیوپلاسٹی مکمل، ایک سٹنٹ بھی ڈالا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے رؤف صدیقی کو پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری تھی، آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔